أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا سنكتب ما يقول ونمد له كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 79 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ سنکتب ما یقول، اس کی بات کو ہم ضبط تحریر میں لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے مضبوط تحریر میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کا جرم علم خدا میں ثبت ہو جاتا ہے، اور جو علم خدا میں ثبت ہوتا ہے اس میں بھول چوک وغیرہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ کسی مطلب کو ضبط تحریر میں لانے کی صورت میں بھول چوک اور اشتباہ کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہیں گے سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہ، پاک ہے اے خدا تیری ذات ہر عیب سے، اور ہم تیری حمد و تعریف کرتے ہیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے وقت سے قیامت تک کا وقت تمہیں صرف چند گھنٹے سے زیادہ محسوس نہ ہوگا۔ جب قیامت کے دن تم اٹھو گے تو یہ سمجھو گے کہ ہم ذرا دیر سوئے تھے کہ یکایک شور محشر نے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس وقت مومن کافر سب خدا کی حمد و تعریف کر رہے ہوں گے۔ مومن تو اس لیے حمد کرے گا کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس کا عادی تھا، اور کافر اس لیے کہ اس کی فطرت میں تو یہ چیز تھی، مگر اس کی حماقت نے اس پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر جلالین اور تفسیر فتح الرحمن میں لکھا ہے جیسے کوئی ضدی آدمی جو کبھی کسی کا کہنا نہ مانے گا مگر حالات سر جھکانے پر مجبور کر دیں گے، تو اس سے تنزیہ کہا جاتا ہے کہ اب تو آپ بڑا کہنا ماننے والے بن گئے ہیں۔ اسی انداز سے حق دشمنوں سے اس وقت کہا جا رہا ہے جب قیامت کے دن وہ زندہ ہو کر حق بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اب تم صدائے حق پر لبیک کہہ رہے ہو، مگر اب حق کا اقرار کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ حق بات کے تسلیم کرنے کا امتحان دنیا کی زندگی میں تھا، اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب تو نتیجہ امتحان دیکھنے کا وقت ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ مومن کی موت پر گریہ کرنا کیسا ہے؟ جب مومن مرتا ہے تو اس پر فرشتے گریہ کرتے ہیں۔ زمین کے وہ ٹکڑے جن پر وہ خدا کی عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کے اعمال عالم بالا کو جاتے تھے، روتے ہیں۔ عبد الرحمن بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ابو الخطاب اور اس کے قتل ہونے کا تذکرہ کیا تو میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگا۔ تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کیا تم ان پر غمگین ہو گئے ہو؟ میں نے عرض کیا غمگین تو نہیں ہو رہا، البتہ میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا تھا کہ حضرت علیہ السلام نے نہروان والوں کو تہ طیق کیا تو حضرت علیہ السلام کے ساتھی ان پر رونے لگے، تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم ان پر غمگین ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ غمگین تو نہیں ہو گئے ہیں، البتہ ہمیں ان کی پرانی الفت یاد آ گئی ہے اور وہ مصیبت جس دن وہ گرفتار ہوئے ہیں، اسی لیے ان پر ہمارا دل بھر آیا۔ یہ سن کر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ وسائل الشیعہ کی جلد 2 صفحہ 925 پر لکھا ہے، اور بحار الانوار کی جلد 82 صفحہ 87 پر بھی لکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔